جب ہمارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا تو ان دنوں میں چھوٹی سی تھی اور دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، ہم لوگ کراچی سے اپنے آبائی گاؤں آ جاتے اور خوب آم کھاتے اور کھجوروں کا لطف اٹھاتے۔ یہ اس زمانے کی یادیں ہیں جب پاکستان نیا نیا بنا تھا۔ مجھے یاد ہے ہم کراچی سے گاؤں جا رہے تھے۔ میں ریل میں اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا اور اس میں ہم 3 نفوس ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ میں ریل کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی جہاں ریلوے اسٹیشن سے بہت سے خستہ حال لوگ فرش پر پڑے تھے۔ ان میں عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے سبھی موجود تھے۔ میری عمر کی بچیاں ریل کے قریب آ کر حیرت سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ایک بچی کوئی گیت گا کر مانگ رہی تھی۔ دادی نے اسے کچھ کھانے کو دیا۔ ایک دوسری لڑکی اس منظر کو دیکھ کر دوڑی آئی اور مانگنے لگی۔ میری اماں اور دادی افسردہ ہو گئیں اور انہوں نے کھانے کا بھرا ہوا ٹفن ان کے حوالے کر دیا۔ ہم گاؤں پہنچے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان دنوں یہاں بجلی نہیں تھی۔ اڈے سے گھر تک پہنچتے پہنچتے یہاں بھی لوگوں کے پڑاؤ نظر آئے۔ بھارت سے یہ دیہاتی مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے اور کچھ اس شہر کے قدیمی رہائشی جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ہجرت کر کے بھارت جا رہے تھے۔ ان ہجرت کرنے والے ہندوؤں کو ہمسایہ مسلمان بہت محبت سے رخصت کر رہے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ان دنوں ہماری والدہ کی شادی کو 4 برس ہوئے تھے اور میں ان کی پہلوٹی کی بچی تھی۔ میرے دوسرے نمبر والی بہن عزیزہ نے بھی ابھی اس دنیا میں جنم نہیں لیا تھا۔ امی کا میکہ گاؤں میں تھا، سو دادی نے اصرار کیا کہ دوسرے بچے کی ولادت تک کراچی واپس جانے کا خیال ترک کر دو، ابھی حالات صحیح نہیں ہیں۔ والدہ نے بات مان لی اور ہم اپنے دادا کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ہمارا آبائی گھر کافی کشادہ تھا۔ ایک حصے میں رہائش تھی اور باقی حصے کو رہائش گاہ سے دیوار کے ذریعے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس حصے میں گائیں، بھینس، بکریاں، مرغیاں، ایک عدد گھوڑا تھا جس پر بیٹھ کر دادا زمینوں پر جاتے تھے۔ گھوڑے کا سائس اور دیگر نوکر وغیرہ رہتے تھے۔ اس حصے میں جانوروں کا چارہ بھی مختلف کوٹریوں میں رکھا جاتا تھا۔ مجھے شروع سے جانوروں میں کشش محسوس ہوتی۔ جب ہماری بکریوں میں سے کوئی بکری بچے کو جنم دیتی، میں میمنہ اٹھا کر لے آتی۔ اس کے نرم و ملائم ریشم سے بال بہت خوبصورت ہوتے۔ ایسے ہی مرغیوں کے چوزے نکلتے تو میں ان کو دیکھنے نوکروں والے پورشن میں جا بیٹھتی۔ وہ آپس میں تقسیم کی باتیں کرتے، ہندوستان پاکستان کے الگ ہونے پر فسادات کی خبروں پر تبصرے کرتے تو میں غور سے ان کی باتیں سنتی اور سوچتی کہ جب سب برسوں سے اکٹھے رہتے ہیں تو یہ لوگ کیوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا علاقہ واحد علاقہ تھا جہاں قتل و غارت اور لوٹ مار سے لوگوں نے اجتناب برتا، برائے نام ہی دور دیہات میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ہم بچے اس ہولناک خون کی ہولی کے قصوں سے ناآشنا رہے اور ہمارے گاؤں کی طرح یہاں کے بچوں کے ذہن بھی پرسکون رہے۔ تاہم ایسے تاریخی انقلاب میں ضرور ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا جو بچوں کے ذہنوں کو اتھل پتھل کر ڈالتا۔ ایسا ہی واقعہ ہمارے گاؤں میں بھی ہوا جس کی وجہ سے میری والدہ شدید اذیت سے گزری اور ہم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جب ہمارے علاقے میں ہمارے مسلمان بھائی بہن بہت سی قربانیاں دینے کے بعد لٹے پٹے قافلوں کی صورت میں آ پہنچے تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان قافلوں میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سبھی بھوک و بیماری سے نڈھال، سفر کی صحبتوں سے خستہ حال اور غم سے پسماردہ تھے۔ گاؤں والوں کے دل ان کے دکھوں پر بے قرار تھے۔ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ گاؤں والے بھی اپنی ان دکھی بھائیوں اور بہنوں کو دلوں میں جگہ دے رہے تھے۔ کوئی مکان، کوئی زمین، کوئی روپے پیسے سے مدد کر رہا تھا۔ جس سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے مدد کی۔ میرے دادا چونکہ ذمہ دار تھے اور گاؤں میں معزز سمجھے جاتے تھے، والد کی بھی عزت تھی، لہٰذا ان پر بہت سی ذمہ داریاں آ پڑیں۔ وہ آباد کاری کا کام خود اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے۔ بہت سی بے سہارا عورتیں ہمارے گھر عارضی طور پر قیام پذیر تھیں۔ کئی ایسی جوان لڑکیاں بھی تھیں جن کے باپ، بھائی اور عزیز و اقارب پاکستان آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور اب ان کا سوائے اللہ کے اور کوئی نہ تھا۔ انہی میں جہاں آرا بھی تھی۔ وقت کے ساتھ اکثر بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں یہاں کے دیہاتی گھرانوں میں ہو گئیں اور ان کو باعزت زندگی گزارنے کا آسرا مل گیا۔ کچھ لوگوں نے انہیں بہن، بیٹی اور ماں کی حیثیت سے گھر میں پناہ دی، مگر جہاں آرا کا مسئلہ ابھی باقی تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اچھے خاندان سے تھی بلکہ میٹرک پاس اور خوبصورت بھی تھی۔
تبھی اس کے جوڑ کا رشتہ ابھی تک نہیں ملا تھا۔ دادا جان نے اس کے لیے اپنے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈ لیا، لیکن یہ لوگ دیہات میں رہتے تھے، جبکہ جہاں آرا کسی دیہاتی سے شادی پر راضی نہ تھی۔ وہ یہ بات سن کر رونے لگی تو امی جان نے ابو سے کہا کہ ابھی کچھ دن اور اسے یہاں رہنے دیا جائے، فی الحال اس کا ذہن گھر بسانے پر آمادہ نہیں ہے۔ امی کے اصرار پر سبھی خاموش ہو گئے۔ جہاں آرا کی امی اور چچی سے دوستی ہو گئی، وہ سگی بہنوں جیسی محبت کرتی تھی۔ اس کی حیثیت گھر میں ایک فرد کی سی تھی۔ گھر میں ملازم عورتیں موجود تھیں، لہٰذا اسے گھر کے کام بھی نہیں کرنے پڑتے تھے۔ وہ بطور مہمان رہ رہی تھی۔ میری دوسری بہن کا جنم دن قریب آ گیا تو وہ امی کا بہت خیال رکھنے لگی۔ امی اور بھی اس کی گرویدہ ہو گئی۔ انہی دنوں ہماری نئی کوٹھی بن گئی تو ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ دادا دادی چاہتے تھے کہ جہاں آرا ہمارے ساتھ نہ جائے بلکہ انہی کے پاس رہے، لیکن امی نے ضد کی کہ بچے کی پیدائش کے دنوں میں جہاں آرا ہی میرے پاس رہے گی اور گھر کا خیال رکھے گی۔ جہاں آرا کا دل اگرچہ امی کے ساتھ لگ گیا تھا، پھر بھی وہ اکثر اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی تو امی اسے تسلیاں دیتی تھی۔ اس کی ماں باپ بہن بھائی سب شہید ہو گئے اور کچھ سفر میں بچھڑ گئے تھے۔ امی کو اللہ نے میرے بعد بھی بیٹی سے نوازا اور نانی ان کو اپنے گھر لے گئی۔ تب جہاں آرا ہمارے ہی گھر رہی، کیونکہ وہ میری دیکھ بھال بہت پیار سے کرتی اور ابو کے کھانے پینے کپڑے لتے کا بھی خیال رکھتی تھی۔ امی کو اس پر ایسا اعتماد تھا جیسا کسی کو سگی بہن پر ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ امی اسے بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ میرے ماموں جان سرکاری آفیسر تھے اور اب نانی ان کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ والدہ نانی کو راضی کرنے میں لگی تھی کہ جہاں آرا کو بہو بنا لے۔ یہ اچھی لڑکی ہے اور مصیبت زدہ ہے، اللہ اس نیکی کا آپ کو بڑا اجر دے گا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد والدہ کو کچھ تکلیف رہنے لگی اور تو انہوں نے کچھ عرصہ گاؤں میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کراچی میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ نانی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ 2-4 ماہ ادھر رہو، جب پوری طرح صحت مند ہو جاؤ تو کراچی چلی جانا۔ کراچی میں ہمارا اپنا گھر تھا جس میں میرے بڑے ماموں اور ان کی بیوی رہتے تھے۔ ان کی بیوی یعنی میری ممانی میری پھپھی ہوتی تھیں، اس لیے اس گھر کی امی کو فکر نہ تھی۔ دادا بوڑھے ہو چکے تھے، زمینوں کی دیکھ بھال کا فریضہ والد کے سپرد کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بیٹا ادھر ہی رہے۔ 1 سال تک ہم کراچی نہ جا سکے۔ جہاں آرا ابھی تک ہمارے ساتھ تھی، لیکن اب ذرا وہ تیز ہو گئی تھی، عمدہ کپڑے پہنتی اور سجتی سنورتی رہتی۔ والدہ نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ جوان سال ہے، اس کا جی چاہتا ہے اچھا لباس پہننے کو، وہ خود اسے خوبصورت لباس سلوا کر دیتی، جو خواہش کرتی پوری کر دیا کرتی۔ ہر حال میں اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے پیاروں کا غم بھول جائے۔ ایک روز نانی آئی اور ماموں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ امی نے کہا، ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جہاں آرا اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن بھائی کو آپ منائیں۔ میں نے یہ بات کی ہے اور وہ مان گیا ہے، تبھی شادی کی تاریخ طے کرنے آئی ہوں۔ جب جہاں آرا نے یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا، منہ سے کچھ نہ بولی، مگر اس کے بعد اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ امی کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرنے لگی اور گستاخانہ طرز تکلم اپنا لیا۔ امی کو عجب لگا۔ انہوں نے ابو سے کہا، جہاں آرا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، جب سے اس کی شادی کا ذکر کیا ہے یہ میرے منہ کو آنے لگی ہے جیسے اس گھر کی مالک رہنا چاہتی ہو۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہاری چہیتی ہے، تمہاری سہیلی ہے، تم نے ہی اپنے ساتھ رکھنے کی ضد کی تھی۔ ہم سب تو اسے ابا جان کے گھر بھیجنا چاہتے تھے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتی ہو تو ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں، بات بگڑ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اسے یہی رہنے دے اور جلد از جلد اس کی شادی کا انتظام کرے۔ حماد چھٹیوں پر آیا ہوا ہے، نہ جانے پھر کب آئے۔ اگلے ہفتے اس کی شادی حماد سے کر کے اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ والد نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اگلے روز امی نے حماد ماموں کو بلوایا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جہاں آرا یہ سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ امی بار بار اسے کہتی، تمہاری شادی ہونے والی ہے، میرے ساتھ بازار چلو، شاپنگ کرنی ہے، درزی کے پاس جانا ہے، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ آج لازمی تیار ہو جاؤ، حماد کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ اہم فریضہ رہ جائے گا۔ اس پر وہ کچھ جذبز ہوئی اور تو امی نے اسے ڈانٹا کہ ننھی بچی کیوں بن رہی ہو، حماد میں کیا کمی ہے، خوبصورت، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ افسر ہے، تم جیسی لڑکیاں تو ایسے رشتے کا خواب ہی دیکھ سکتی ہیں، تمہاری قسمت کھل رہی ہے، تم مٹی کا مادھو کیوں بن رہی ہو۔ امی کی ڈانٹ سے وہ پھٹ پڑی، جیسے اسے بہانا چاہیے تھا۔ کہنے لگی، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ کیا نکاح پر نکاح ہو سکتا ہے؟ امی یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کس سے نکاح ہوا ہے اور کب؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ تمہارا نکاح آخر کرایا کس نے ہے؟ اپنے شوہر سے پوچھئے، انہوں نے کرایا ہے۔ جب آپ بچی کو جنم دینے
دینے والی تھی، اپنی والدہ کے گھر تھیں، تب ہوا تھا یہ نکاح۔ والدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت والد گھر آئے تو جہاں آرا نے بڑے اعتماد سے انہیں مخاطب کیا، آپ آپا کو سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور اب یہ نکاح پر نکاح کرانے چلی ہیں؟ پھر وہ نکاح نامہ اٹھا لائی اور امی کے سامنے رکھ دیا۔ امی نے اٹھا کر پڑھا، دلہن کا نام جہاں آرا تھا اور دلہے کا نام کے آگے میرے والد کا نام درج تھا۔ ان کے دستخط بھی تھے، گواہان میں چچا اور چچا زاد نے دستخط کیے تھے۔ والدہ رونے لگیں، کہا جہاں آرا میں نے تمہیں کیا تکلیف دی، اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کر رکھا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم سے یہ امید نہ تھی، میں راضی نہ تھی، لیکن آپ کے شوہر نے مجھے مجبور کیا، یہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں، یہ کہہ کر وہ میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی نے زیادہ رسوا اور بے وقت ہونا مناسب نہ سمجھا۔ نانی اور ماموں کو فون کر دیا، وہ اسی وقت آ گئے اور امی کے ساتھ ہم دونوں بچیوں کو بھی لے گئے۔ والد بت بنے بیٹھے رہے، انہوں نے امی کو روکنے کی کوشش کی اور نہ ایک لفظ نانی اور ماموں سے معذرت کا کہا۔ ہم 5 سال نانی کے گھر رہے۔ ابو جہاں آرا کو لے کر کراچی والے گھر چلے گئے۔ انہوں نے والدہ سے کوئی رابطہ نہ رکھا، مگر دادا ہمارا تمام خرچہ نانی کو دیتے رہے۔ ہم بھی دادا دادی کے پاس جا کر رہتے تھے، لیکن چچا سے بات نہ کرتے تھے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، 5 سالوں میں جہاں آرا نے 2 بچوں کو جنم دیا، لیکن اللہ کی کرنی کے تیسرے بچے کی پیدائش پر وہ بچے کو جنم دیتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ اب 3 چھوٹے بچوں کو پالنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ والد ان کو لے کر دادی کے پاس آ گئے۔ دادی بوڑھی تھی، بھلا کیوں کر ان بچوں کو سنبھالتی؟ دادا نانی کے پاس آئے، منت سماجت کرنے لگے کہ بہو کو لے جانے آیا ہوں، آپ اجازت دیں۔ ادھر یہ بچیاں باپ کے بغیر اور ادھر وہ بچے ماں کے بغیر کیسے پلیں گے؟ انسانیت کے لیے قربانی دے دیں۔ نانی نہ مانتی تھی، مگر والدہ کو شاید اپنے اچھے ساس سسر کی دل سے قدر تھی اور ذمہ داری کا بھی معاملہ تھا۔ دادا زندگی میں ہمیں زمین کا ہمارا حصہ دینا چاہتے تھے، اگر ان کی بات نہ مانی جاتی تو ہم اپنے وراثتی حصے سے محروم ہو جاتے۔ بہرحال امی نے یہی سوچا کہ میرے بچوں کی بہتری اسی میں ہے کہ میں اپنے سسرال چلی جاؤں۔ جہاں آرا بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے بچے کو کوئی بھی پالنے کو تیار نہ ہوگا۔ والدہ نے والد سے صلح کر لی اور ہمارے ساتھ ساتھ جہاں آرا کے تینوں بچوں کو بھی اپنی ممتا بھری آغوش میں لے لیا۔ آج ان بچوں اور ہم میں اتنی محبت ہے کہ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ ہم سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ ہم میں سگے بہن بھائیوں جیسا پیار ہے۔ سوچتی ہوں کہ یہ دکھ ماں کی قسمت میں لکھا تھا سو مل گیا، لیکن آج ان کے صبر کا صلہ 3 جوان بیٹوں کی صورت میں اللہ نے انہیں دے دیا۔ شوہر کے بیٹے ان کو اتنا چاہتے ہیں کہ سگی ماں سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمارے بھائی وہی عزت و تکریم دیتے ہیں جو بہنوں کو دی جاتی ہے۔ وہ والد کا دست و بازو ہی نہیں بلکہ ہمارے بھی وارث ہیں۔ ہمارے یہ بھائی ہمارا فخر ہیں اور یہ سب کچھ ہماری عظیم ماں کی قربانی کی وجہ سے ہوا کہ آج کوئی بھائیوں کے ہوتے ہوئے ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔